پہلی بات جو بزرگوں نے کی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے کسی بھی شکل میں تو وہ شرک ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ صرف پکار کے لیے نہیں ہے کوئی یا علی مدد کہے یا رسول مدد کرے، بلکہ کوئی اور سجدہ کرے، کسی اور کی اطاعت کرے، کسی اور کے نظام کو روا رکھے، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مقابلے میں جمہوریت کو نظام صحیح سمجھے، یہ سب شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو کرے گا وہ مشرک ہے، جو کرے گا وہ مشرک ہے۔ یہ ہے وہ کافر، جو مشرک ہوتا ہے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے، تو جو کافر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تکفیر مطلق۔ قرآن نے اسی انداز سے بیان فرمایا انہ من یشرک باللہ، من عام ہے، جس نے بھی کیا، عبداللہ نام والے نے کیا، یوحنا کے نام نے کیا، سری سانت نے کیا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ، بغیر نام لیے، یہ ہے شرک تکفیر مطلق، اور اس کا بیان کرنا عین ضروری ہے۔ جو یہ کہتے ہیں جی کہ اب امت میں شرک نہیں ہو رہا، ایک ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی شرک اب ہوتا ہی نہیں ہے، شرک ہے ہی نہیں ہے، بالکل ایک دوسری ایکسٹریم پر ہیں، غلط بات کر رہے ہیں۔ شرک ہے، اور جو شرک کرے اس کو جو ہے مشرک کہتے ہیں، جو کفر کرے اس کو کافر کہتے ہیں۔ یہ ہے تکفیر مطلق۔ آپ اپنے بیان میں، آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے، آپ شہادت حق کو ادا کرتے ہوئے اس کو بالکل پرزور انداز میں بیان کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ یہ فلان ابن فلان ہے، اس نے یہ شرک کیا ہے۔ اب یہاں پر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پوری تحقیق ہونا ضروری ہے، کیوں کیا ہے، اور یہ اپنے پاس سے بات نہیں ہے، قرآن میں بیان نہیں ہے، احادیث میں بیان نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام سے واپس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، واپس آئے اور آ کر سیدھا سجدہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے نا، شرک ہو گیا ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرک کہا نہیں، کہا بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ نے کہا جی میں شام سے ہو کر آیا ہوں، وہاں پر اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی، اپنے بادشاہ کی ایسی تعظیم کی جاتی ہے، ہمارے لیے آپ سے بڑے کون ہیں؟ ان کا نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کو شریعت، میری شریعت میں جو میں لایا ہوں اس میں جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا اپنے شرب کرتی آئندہ نہیں کرنا، ختم ہو۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب ٹھہرے ہوئے تھے تو چلے گئے قبرستان کی طرف۔ اب وہ سوکنے بھی تھیں، پتہ نہیں شاید کسی اور کے گھر چلے گئے، پیچھے پیچھے گئی تاکہ پتہ نہ لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چھپ کر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گیا، جو ان کے لیے دعا کی، واپس آئے تو اب تھوڑا سا احساس ہوا کہ کوئی تھا میرے پیچھے، اور پھر واپسی پہ میرے سے آگے واپس آ کے ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم، انہوں نے ایسے زومانی سی بات کی، انہوں نے کہا تم بتا دو ورنہ مجھے وہ خبر رکھنے والا جو دلوں کے بھید جانتا ہے وہ بتا دے گا۔ تو عائشہ کہتی ہیں کہ کیا وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے؟ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا یہ سمجھنا کہ وہ دلوں کے بھید نہیں جانتا ایک کافرانہ عقیدہ نہیں ہے؟ لیکن اما عائشہ کو اپنے فلم نے سمجھایا کہ ہاں جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ رب العزت پر ایمان لے آنے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا یہ کہ اس کو زبردستی کروایا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ مفسرین اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان سے ان کے جو آقا تھا، ان کا جو سردار تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ کہلوا دیے تھے جو کفر تک جاتے ہیں۔ ان کی تکفیر ہوئی نہیں ہوئی، کیوں؟ اکراہ۔ تو یہ جبر کے ساتھ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سن رکھا ہے، صحیحین میں ہے، ایک شخص اپنے مال و متاع کے ساتھ سفر کر رہا ہے، سو جاتا ہے، اونٹ بھی گیا، سارا ساز و سامان بھی غائب، بڑا پریشان، پھرتا رہا، تھک ہار گیا، پھر سو گیا، سو کے اٹھا دیکھا سارا سامان موجود ہے، کہتا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب، بڑا خوشی سے، کافر ہو گیا؟ نہیں، نہ چاہتے ہوئے الفاظ کفریہ نکل گئے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا اس سے۔ ایک شخص، بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیحین میں ہے، مرنے لگا، اپنے بچوں سے کہا، پچھلی قوموں میں گزر چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، مسلمان تھا، بچوں کو اکٹھا کیا، اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو آگ لگا دینا، آگ لگا کر اس کی راکھ بنا دینا، پھر انتظار کرنا، جس دن تیز جھکڑ چلے اس دن میری راکھ کو بکھیر دینا، کچھ حصہ دریا میں چلا جائے، کچھ اٹھ جائے۔ ایسے ہی کر دیا، باپ کی وصیت پر بچوں نے عمل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جن کے اوپر وحی اترتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سب چیز پر قادر ہے اس کی راہ کو اکٹھا کیا، اس کو اکٹھا کر کے کھڑا کیا، میرے بندے تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تو مجھے اکٹھا کر لے، مجھ سے حساب نہ لے دے۔ جو کل حساب کے اوپر یقین نہ رکھتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن جزیات میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تو بالکل صرف میرے خوف کی وجہ سے کیا ہے؟ میں نے کہا تیرے خوف، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے کیا ہے، فغفر له،
حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پوائنٹ لگائیں گے کہ فلانا اسلم، سعید، جبار ایکس وائی زیڈ کوئی بندہ ہے، اس سے یہ کفر یا کام ہو گیا ہے، تو وہاں پر تفصیل ہے. اکراہن، جبرن تو نہیں کرایا گیا، نہ چاہتے ہوئے تو اسے کفری الفاظ نہیں ہو گئے، لا علمی کی بنیاد پر تو نہیں ہو گئے، تعویل تو نہیں کر رہا اپنے کسی عمل کی. تو اس کے اوپر 5 6 7 شرائط ہیں جو علماء بڑے بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی نے دعوی نبوت کتنے عرصے پہلے کا کیا ہوا تھا. تکفیر کا علماء نے اجماع کیا، پوری تحقیق کے بعد، اس کے ساتھ مباحثے کر دینے کے بعد، اس کو رجوع کی ساری کنڈیشنز دے دینے کے بعد نہیں مانا، تب جا کے اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا. تو یہ جب کسی پوائنٹ پر جو آ کر کسی خاص شخص کی بات آپ کرتے ہیں تو وہاں شریعت نے کچھ اور قوانین جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیے ہیں. ایک لمبا موضوع ہے، اس کے اوپر پوری اسٹڈی کرنی چاہیے ہمیں، خاص کر ان لوگوں کو جو اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ تکفیر ہر وقت کی جا رہی ہے عام عوام کے ہاتھوں میں. جو ہے نا، دیکھیں یہ اعتدال جو ہے نا، اسلام یہ اس کا خاصہ ہے اعتدال. جب اعتدال سے بندہ ہٹ جاتا ہے نا اسلام میں، تو پھر افراد و تفرید کا شکار ہو کر گمراہیاں ہیں. ایک طرف وہ گہرائی ہے کہ جی شرک اب شرک کے نام ہی نہیں ہے. رسول اللہ کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، علماء کو پکاریں، اولیاء کو پکاریں، شہداء کو پکاریں، اس کو بھی سجدہ کریں، اس کی بھی نظر و نیاز دیں، اس کی بھی قسمیں کھائیں، سب جائے. ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ کسی سے ہلکا سا گناہ ہوا نہیں فوراً فتوا. یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. یہ اعتدال کا. صحابہ رضی اللہ عنہم دیکھ لیجیے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات دیکھ لیجیے، کتنے بڑے بڑے اختلافات ہوئے ہیں. ابھی تو لڑائیاں نہیں ہو رہی ہیں، آپس میں کم ہیں، تلواریں تک نکلی ہیں کہ نہیں. 2 بڑے جید صحابہ ہیں، دونوں سے اللہ راضی ہوا، دونوں کے خلاف دونوں نے آپس میں تلواریں اٹھائی. وہ ایک واقعہ جنگ صفین کا الگ، جنگ جبل کا الگ. نبی وسلم کی بیوی دنیا اور آخرت میں ہیں کہ نہیں؟ علی تعالیٰ مسلمانوں کے سردار ہیں کہ نہیں؟ دونوں جانوں میں، دونوں اپنی جگہ پر قائم. تکفیر کرنا ایک بہت بڑا. خوارج جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلواریں اٹھائی، ان کو قتل کیا، ان کے مال اسباب کیا چیز نہیں انہوں نے چھوڑ کیا، اس کے باوجود علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تمہیں اپنی مسجدوں سے آنے سے نہیں روکیں گے، ہمارے ساتھ مل کے کفار کے ساتھ قتال کرو گے، تمہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیں گے سب. ہاں ہمارے خلاف اٹھو گے، ہمیں بھی دفاع کی اجازت ہے. تو تکفیر کا مسئلہ انتہائی نازک ہے. کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ فلانا کفر کی حالت میں مر گیا یا اس کی احتیاط. پھر میں دوبارہ آخر میں عرض کروں، جب آپ کو شک ہو جائے تو شک میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ احتیاط کر لیں بغیر فیصلہ کیے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو مکلف ہی نہیں بنایا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم ہر شخص کے بارے میں فیصلہ کریں، مومن ہونے کا یا کفر کا. دونوں باتیں یاد رکھیے. ہم یہاں صرف تکفیر بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے ایمان کی بات کریں گے. ہمیں یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے ایمان کے بارے میں وہ فیصلہ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں. ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے. تو ظاہر پر آ کر آپ کو ایک چیز مشتبہ ہو گئی ہے، اشتباہ ہے، آپ کو شک ہے کہ یار واللہ عالم اس کی موت، تو آپ احتیاط کر لیں بغیر فتویٰ لگائے. کیوں؟ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں بغیر فتویٰ لگائے کہ من کفر اخاہ فقد باء باحدہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ہو گیا. اگر وہ نہیں تھا تو لوٹ آیا، اور اگر وہ تھا تو آپ کو پتہ نہیں تو دونوں میں سے ایک ہو گیا. ایک اور واقعہ، عمر رضی اللہ عنہ، وہ حاتم بن ربیع بلتہ رضی اللہ عنہ پیچھے مکے میں پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں مسلمان آنے والے ہیں، ایک فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، تو یہ آپ کے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں. پتہ چل گیا نا. وہ علی رضی اللہ عنہ کو دوسرے صحابی کو بھیجا، وہ عورت کی چٹیا میں تھا، وہ خط لے کر آگے. تو نبی عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی تلوار کے ساتھ گردن الگ کر دوں. کسی مسلمان کی گردن الگ کرنا شریعت میں جائز ہے؟ نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کافر سمجھ لیا، لیکن کیا کیا؟ بیچ میں ایک تعویل تھی اس کے اس عمل کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں اس حدیث کے اوپر، من کفر بغیر تأویلی، جس نے اپنے بھائی کی تکفیر کر دی بغیر تأویلی فقط باء، تو پھر اس کی طرف فتویٰ لوٹے گا. لیکن تأویل رکھی بیچ میں. اب ہمارے نزدیک یہاں تک بات ہوگی تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو عمر سے غلطی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو الگ بات ہے، اللہ کے نبی موجود ہیں، وہی اترتی ہے اور حالات سے واقف ہیں، اس ٹائم کے معلوم ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ بدر میں سے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے افعلوا ما شئتم. تو یہ ایک نازک اور بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کو ہر ایک کے اختیار میں دے دینا. علماء تک، عوام کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے نا، علماء تک کے بھی اختیار میں ہر ایک کے نہیں ہوتا ہے، چاہے جائے کہ عوام کے اختیار میں دے دیا جائے.